الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورت حامیم السجدہ دی 2 آیات کریمہ تلاوت کیتیاں ہیں۔ اے 25 سپارے دی ابتدائی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی توحید دے، اپنی قدرت دے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے الیہ یرد علم الساعہ، اسی دی طرف لوٹایا گیا ہے قیامت دا علم، یعنی قیامت دا علم اسی اللہ دے پاس ہے۔ کافر لوگ، مشرک لوگ سوال کر دیں کہ قیامت کب آسی؟ مقصد انہوں نے یہ ہے کہ قیامت دی متعین مقرر تاریخ کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر یہ بات آندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت دی علامات بیان فرمائیاں، قیامت دی نشانیاں بیان فرمائیاں کہ قیامت برحق یقینی ہے، قیامت قائم ہو سی، نافذ ہو سی، لازماً ہو سی، یعنی کوئی شک نہیں ہے۔ اسی نشانیاں بھی بیان فرمائیاں، علامات بھی بیان فرمائیاں، لیکن متعین مقرر تاریخ نہیں بیان فرمائی کہ کیڑا سن ہو سی، کیڑی تاریخ ہو سی، متعین مقرر تاریخ نہیں بیان فرمائی گئی۔ اس متعلق کو سوال کر دیں کہ کس تاریخ کو قیامت آسی، تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا علم اپنی مخلوق کو نہیں عطا فرمایا، مخلوق دے پاس علم نہیں ہے کہ قیامت کب آسی، کس تاریخ کو آسی، اگر اس بات دا علم مخلوق دے پاس نہیں ہے تو اس مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت آسی نہیں، قیامت نافذ نہ ہو سی، قیامت قائم نہ ہو سی، کیونکہ مخلوق تو مخلوق ہے۔ قیامت قائم کرنا مخلوق دے بس وچ نہیں، مخلوق دا کم نہیں، یہ تو خالق دی قدرت ہے، مالک دی قدرت ہے، اللہ دی قدرت ہے۔ قیامت قائم کرنے والا، نافذ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ دے پاس۔ قیامت یقیناً قائم ہو سی، یقیناً نافذ ہو سی، اس کو نافذ کرنے والا اللہ ہے، اس کا مقرر علم، مقرر تاریخ وہ بھی اللہ دے علم چھے، اللہ دے پاس ہے۔ فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، اسی دی طرف لوٹایا گیا قیامت دا علم، اسی دے پاس ہے، مکمل کامل علم۔ فرمایا صرف قیامت علم نہیں، وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، کہ کوئی پھل اپنے غول دے وچوں، شگوفے دے وچوں نہیں نکلدا، کوئی مادہ کسی مادہ دا حمل نہیں ٹھہردا، کوئی مادہ
اپنے بچے کو نہیں جاندی الا بعلم ہی مگر اس علم دا انہاں چیزاں دا علم اللہ دے پاس پہلے کولو موجود ہے کہ جڑے پھل ہیں یہ اپنے شگوفے دے وچوں اپنے خول دے وچوں کس وقت باہر آسن یہ علم اللہ دے پاس موجود ہے پہلے کول اللہ دے علم وچ وہ وقت مقرر ہے وہ گھڑی مقرر ہے وہ لمحہ مقرر ہے جس مقرر لمحے دے اندر اس پھل نے اپنے خول دے کولو باہر نکلنا ظاہر ہونا وہ متعین وقت کے جس وقت دے اندر کسی مادہ دے رحم دے اندر حمل ٹھہرنا ہے اس علم بھی اللہ دے پاس موجود ہے اور کس مادہ نے کس وقت بچہ جننا ہے کس وقت اس کا بچہ پیدا ہونا ہے اس کا مکمل علم بھی اللہ دے پاس اگرچہ انسانوں دے پاس انہاں چیزوں دا مکمل علم نہیں ہے پھر بھی پہلے کولوں یہ چیزاں اللہ تعالیٰ دے علم وچ موجود ہیں فرمایا کہ کوئی پھل اپنے خول وچوں نہیں نکلدا کوئی کسی مادہ کو حمل نہیں ٹھہردا کوئی مادہ اپنا بچہ نہیں جاندی مگر الا بعلم ہی اللہ دے علم دے مطابق یہ بات اللہ دے علم ہے یعنی تمام چیزاں کو اللہ تعالیٰ دا علم محیط ہے کوئی چیز دنیا دا کوئی کام کوئی امر کوئی فعل اللہ دے علم دے کوئی باہر نہیں ہے اللہ دے علم ہے تو اس دا علم تو علم ذاتی ہے اور علم محیط ہے تمام چیزاں تے احاطہ کیتا ہے کوئی چیز دے علم دے احاطے کول باہر نہیں ہے اور اس دا علم ذاتی علم ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو سکھا نہیں ہے کسی اور نے اللہ کو نہیں عطا کیتا اللہ تعالیٰ دا اپنا ذاتی علم ہے باقی جنہ چیزاں دے پاس جنہ مخلوقات دے پاس علم ہے انہاں دا ذاتی علم نہیں ہے صفاتی علم ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا انہاں کو سکھایا گیا ہے اپنا ذاتی علم نہیں ہے ذاتی علم تو صرف اللہ تعالیٰ دے پاس یہ اللہ تعالیٰ دی توحید دی دلیل ہے کہ ذاتی علم محیط صرف اللہ تعالیٰ دے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم عطا فرمانے کسی کو زیادہ علم عطا فرمائے کسی کو تھوڑا علم عطا فرمائے کسی کو کسی چیز کا علم عطا فرمائے کسی کو کسی چیز کا علم عطا فرمائے مختلف علوم و فنون اللہ تعالیٰ نے سکھائے لیکن علم دراصل اللہ تعالیٰ دی صفت ہے ذاتی علم اللہ دے پاس ہے باقی کسی دے پاس ذاتی علم نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور فرمایا کہ ایسی قدرت والی ذات ایسے علم والی ذات ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ اور جس دن انہاں کو مشرکاں کو پکارا ویسی پکار کے آکھا ویسی اللہ تعالیٰ دی طرف أَيْنَ شُرَكَائِي میرے شریک کتھن دکھاؤ دنیا تے میرے شریک ٹھہریں دے آوے میرے بہوال ٹھہریں دے آوے ساجی ٹھہریں دے آوے میرے علاوہ دوسرا کو معبود سمجھ دے آوے او تھوڑے شریک کتھن لیا انہوں پیش کرو بچاویں تو آکوں اللہ دے عذاب کو اللہ دی پکڑ کو قیامت دیا سختیاں کو بچاویں اس مصیبت دے وقت تھوڑے کم میں آویں بلاؤ نہ کو کہاں گئیں کتھے گئیں تھوڑے شریک تو سنجرے میرے شریک ٹھہرے ہیں قالوا آذناک ما منا من شہید تو مشرک عرض کرسن یا اللہ اساں تو یہ عرض کر دے ہیں کہ اساڑے وچ تو اب کوئی اس بات تے گواہ نہیں کوئی بھی اس بات دا مدعی نہیں کوئی بھی قائل نہیں جو تیرا کو شریک ہے تیرا تو کوئی شریک نہیں اساں تو قائل ہی نہیں اس بات دے اب تو اساں مدعی بھی نہیں اب تو حقیقت سارے سامنے کھل گئی ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں وہ تو جھوٹ ہے ساری غلط فہمی ہے اب تو فرمایا اساں یہ عرض کر دے ہیں اساں اس بات تے گواہ کون ہے اس بات تے مدعی کون ہے اس بات دے قائل ہی کون ہے جو تیرا شریک ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فرمایا کہ
اس کو پہلے یعنی دنیا دے اندر جنہاں کو پکار دیاں معبود سمجھ دیاں مشکل کشا حاجت روا سمجھ دیاں انہاں کو قیامت دے دن او گم ہو ویسن غائب ہو ویسن نظر ہی نہ آس دنیا تے تو بڑے دعوے کر دیاں اساں تو کو اللہ دے عذاب کو بچے سوں اساں کامیاب کر کے دکھے سوں اساں ایک کرے سوں اساں وہ کر سوں لیکن قیامت دے دن دعوے کرنے والا جو کوئی بھی نظر نہ آسی سارے غائب ہو ویسن اور فرمایا وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ یہ مشرک قیامت دے دن سمجھ ویسن کہ اب انہاں دے نجات دا انہاں دے بچاؤ دا کوئی راستہ نہیں اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جہنم دے اب جہنم ہی ٹھکانہ ہے کیونکہ مشرک دی بخشش نہیں ہے مشرک دی نجات نہیں ہو سکتی اگر مشرک بن کے اللہ دے دربار حاضر ہوئے خاتمہ ہوندا شرک دوتے ہو گئے موت تو پہلے توبہ دی توفیق نہیں ملی عقیدہ توحید تسلیم نہیں کیتا حالت شرک دے اندر موت ہوئی مشرک ہو کے دنیا تو چلا گیا ہے اللہ دے دربار مشرک ہو کے حاضر ہویا ہے انہوں متعلق اللہ دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ تعالیٰ شرک تو علاوہ جیرے گناہ چاہسی معاف فرما رہے سے لیکن مشرک کو اللہ معاف نہ کرے سے مشرک دی کوئی بخشش نہیں کوئی معافی نہیں ہے کوئی نجات نہیں ہے مشرک دی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا ہے نہیں ہے نہ کوئی نبی شفاعت کرنے سی نہ کوئی فرشتہ شفاعت کرنے سی نہ کسے کو شفاعت کرنے دی اجازت ہو سی اللہ کی طرف تو فرمایا اب تو ایک ہی ٹھکانہ ہے تھوڑا جہنم تو علاوہ کوئی راستہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہ بات بھی سمجھ آوے سے تو اس وقت حسرت ہو سی افسوس ہو سی تکلیف ہو سی لیکن اب اس کا کوئی راستہ نہیں نجات اب دنیا تے اللہ تعالیٰ نے مہلت دیتی ہے دنیا دوتے اللہ تعالیٰ نے چانس دیتا ہے کہ موت تو پہلے بندہ کفر کو لوں شرک کو لوں گناہ کو لوں توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اگر 100 سال دا مشرک اور کافر کیوں نہیں اللہ اتنی رحیم تے کریم ذات ہے جس نے موت تو کچھ دیر پہلے اللہ کو معافی مانگ لیے توبہ کر لیے ایمان قبول کر لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے اور اسے گناہ کو نیکیاں نال تبدیل فرما دے اتنے رحیم اللہ تو اللہ تعالیٰ ساکوں قرآن کریم دے ہدایات تے عمل دی توفیق عطا فرماویں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین